عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا تھا۔ ایک یہودی فرماتا ہے اور 10 سال عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت باقی رہتی تو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا جاتا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انصاف کا بول بالا تھا، کسی کی جرات نہیں ہوتی کہ وہ کسی پر حملہ کر سکے۔ یہاں تک کہ جس گلی سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزرتے تھے شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتے تھے، وہ گلی چھوڑ دیتے تھے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں، میں نے علماء سے سنا ہے کہ جس طرح سے اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، اسی طرح سے فرماتے ہیں اگر کوئی بچہ روئے تو بچے کے سامنے اذان کہے، بچہ رونا بند کر دے گا۔ بچے کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام لے، بچہ رونا بند کر دے گا۔ ایک محرم الحرام کو آپ کا انتقال ہوا اور جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک چرواہا مدینہ منورہ سے ہزاروں میل دور رہنے والے یہ کہتے ہوئے مدینے میں داخل ہو رہے ہیں کہ امیر المومنین کا آج انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ مدینہ منورہ سے ہزاروں میل دور تمہیں کس طرح اس کی خبر ہوئی؟ اس نے کہا آج پہلی مرتبہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ میری بکریاں جنگل میں جا کر چرتی تھی، کسی بھیڑیے کی یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ میرے بکریوں پر حملہ کرے، لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بھیڑیا میرے بکری کے بچے پر حملہ کر کے اس کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ آج انصاف کرنے والا خلیفہ حاکم امیر المومنین اس دنیا سے پردہ فرما چکے۔ کسی کی یہ جرات نہیں ہوتی کہ کسی پر ظلم کرے، ہر جگہ انصاف کا بول بالا تھا، بڑے چھوٹے سب کے ساتھ ان کا حقوق دلواتے تھے۔ ایک مرتبہ خلافت کے کام سے فارغ ہو کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے، گھر کے کام میں مصروف ہو گئے تو ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا امیر المومنین فلاں کے ذمہ حق ہے، وہ حق مجھے نہیں دے رہے ہیں، آپ چل کر میرا حق دلوا دیں ان سے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور ایک درہ اس شخص کو مارا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت آتا نہیں، جب گھر کے کام میں آ کر مصروف ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتا ہے کہ میرا حق دلوا۔ اب وہ شخص چلا گیا۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ عمر تو کیا تھا، اللہ نے تجھے کیا بنایا؟ تو کافر تھا، اللہ نے ایمان کی دولت دی۔ تو ظالم تھا، اللہ نے تجھے عزت دیا۔ تو بکریاں چراتا تھا، تو اونٹ چراتا تھا، تیرے باپ کہتے تھے عمر تجھے اونٹ چرانے بھی نہیں آتا، تو آج تجھے اللہ نے وہ عزت دیا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، اللہ نے تجھے عزت دی ہے، اور آج ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ حق دلا تو اسے مارتا ہے۔ بہت دیر تک اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس شخص کو پھر بلا بھیجتے ہیں، اس شخص کو بلا کر کہتے ہیں بھائی میں نے تجھے مارا ہے، میں نے تجھے مارا ہے، تو بھی مجھے مار کر بدلہ لے لے۔ میں نے ایک درہ مارا ہے، تو بھی مجھے ایک درہ مار دے۔ میں نے تجھ پر ظلم کیا ہے، تو بھی مجھے مار کے بدلہ لے لے، ورنہ قیامت کے دن عمر اس ظلم کا بدلہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس کے ہاتھ میں دیتے اور کہتے تو مار کے اپنا بدلہ لے لے۔ وہ شخص کہنے لگے امیر المومنین میں آپ کو معاف کر رہا ہوں، میں آپ کو معاف کر رہا ہوں۔ یہ ہے خلیفہ وقت، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے۔ ایک درہ مارتے تو ان سے کہتے کہ تم بھی بدلہ لے لیں۔ آج لوگ میرے بھائیوں کوئی کسی کو گالی دے دے، کوئی کسی کو برا بھلا بول دے،
تو بدلہ لینے کے لیے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ میں کس طرح سے اسے بدلہ دوں، ان کے جان کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کے مال کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، اگر ہم نے کسی بے گناہ پر آج ظلم کیا ہے تو اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں ضرور ملے گا۔ ظلم کا بدلہ اللہ ضرور ہمارے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے گا، اور قیامت کے دن اللہ کے حضور میں تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی جانور نے دوسرے جانور پر بھی حملہ کیا ہے تو اس کو بھی اس کا بدلہ دلایا جائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس طرح سے بے شمار واقعات ہیں ان کے دور خلافت کے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔